بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب سے۔ ہم ہمیشہ اختلافات کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں اور بڑے وثوق سے کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہے کہ علماء کے درمیان ہی کرتے ہیں تاکہ علم کے موتی اور جواہرات ہمارے سامنے آئے۔ مگر آج اتفاق کے اوپر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ کیا چیزیں ہیں جو اہل تشیع اور اہل سنت کے درمیان کامن ہے اور اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا، یعنی بہت زیادہ کامن ہے اور محبت کا ایک ایلیمنٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان جو مشترکہ نقطہ، عنوان، پیغام ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے۔ یعنی ولایت مولا علی علیہ السلام ہم سب کو جوڑ سکتی ہے اور جوڑتی ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت کے تمام افکار و انظار کے اندر کہ مولا علی ولی مطلق الہیہ ہے، اور شیعہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جب ان میں آپس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس نقطے پہ دونوں میں مسئلہ نہیں ہے، تو جو چیز ہمیں جوڑے گی توحید الہی کے بعد، ختم نبوت کے بعد جو چیز، کیونکہ اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے، توحید پر کوئی بحث نہیں ہے، ختم نبوت پر کوئی بحث نہیں ہے، لیکن جس پہ جو چیز ہمیں جوڑ سکتی ہے وہ ہے افضلیت مولا علی، وہ ہے ولایت مولا علی۔ ہم دونوں اس پہ جڑ سکتے ہیں۔ خوبصورت۔ میں علامہ صاحب آپ سے بھی یہی پوچھوں، قبلہ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو مشترکات میں ہیں، اس پہ جڑ سکتے ہیں، تو کیا آپ حضرت علی کی ولایت پہ جڑ سکتے ہیں اور افضلیت پہ جڑ سکتے ہیں؟ اہل سنت کی کتب سے ہمیں دیکھ کے بتائیں۔ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، اگر کتب اہل سنت کا مطالعہ کیا جائے یا ہمارے جو محدثین، مفسرین، مجددین گزرے ہیں، تو میں تو ببانگ دہل یہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع میں جتنے بھی ان کے افکار ہیں یا ان کے نظریات ہیں، 99.9% وہ سارا کچھ ہماری اہل سنت کی کتب میں لکھا ہوا ہے۔ ہمارے محدثین، مفسرین، مجددین، جو ہمارے اولیاء صلحاء جو بزرگ گزرے ہیں، ہر چیز لکھ گئے۔ عقائد میں سے عقائد، نظریات، ویژن، تھاٹ، افضلیت مولا علی علیہ السلام کا مسئلہ ہو، جیسے ابھی قبلہ نے ارشاد فرمایا، تو میرے خیال میں جتنی شر و بست کے ساتھ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے، شاید ہی کسی اور نے لکھا ہو۔ ولایت کی بات ہو تو 350 طرق ہیں، اس کے اوپر میری یہ کتاب بھی ہے، افضلیت صاحب الرایہ فی الحدیث الولایہ۔ اسی ایک حدیث ولایت کے اوپر میں نے 350 طرق بیان کی ہے، ایک ایک سند پہ گفتگو کی ہے۔ اور صحابہ کرام میں بھی اس کا اختلاف نہیں تھا۔ جب غدیر خم پہ یہ اعلان ہوا ہے تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے کہا ہے، بخ بخ لکا یا علی ابن ابی طالب، انت مولانا و مولا کل مسلم و مومن و مومنات۔ یہ من کنتم مولا کی ہو۔ ہاں جی، اے ابو طالب کے بیٹے، مبارک ہو کہ آپ ہمارے بھی مولا بن گئے، ہر مسلم کے، ہر مومن کے، ہر مومنہ کے مولا بن گئے۔ مجھے بتائیں تو یہ تو صحابہ کے درمیان بھی یہ کوئی اختلاف نہیں تھا، وہ ان کو مولا مانتے تھے۔ اب اگلی ایک بڑی خاص بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگلا ایک جملہ ہے بڑا خاص، وصی رسول یا خلیفۃ بلا فصل۔ علامہ صاحب کی اجازت سے اگر جی بسم اللہ۔ یہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بلا فصل کے قائل ہوں گے نہیں، یہ ذرا وضاحت کریں۔ بالکل، میں اسی پہ آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں۔ اہل سنت کی کتب سے ہمارے بدقسمتی یہ ہے کہ لوگوں نے سنیت سے دور کر دیا لوگوں کو، جو اہل بیت اطہار کے در کے منگتے تھے، جو اس در پہ جھکنا چاہتے تھے، جن کے قلوب میں، جن کے فواد میں اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت، جن کا سینہ پھٹتا تھا ذکر حسین علیہ السلام سن کے، اس طرح ناسبیت اس مسلک میں گھس آئی ہے۔ انہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کے اس طرح حملے کیے ہیں کہ لوگوں کو سنیت سے دور کر دیا۔ میں تو سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جو بلا فصل کا کیا مطلب ہوتا ہے، خلیفہ تو ہو بلا فصل، یعنی یہ ہو کا مرجع حضور ہے، کہ مولا علی علیہ السلام جو ہیں حضور کے بغیر فاصلے کے خلیفہ ہیں، یعنی حضور علیہ السلام میں اور مولا علی علیہ السلام میں کوئی فاصلہ نہیں۔ تو ہمارے علماء نے وہ تقریریں ریکارڈ کروائی ہیں، کچھ زندہ ہیں، کچھ فوت ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا اذان میں خلیفہ تو ہو بلا فصل، تو یہ تو 3 خلفاء کو جو پہلے ہمارے گزرے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ۔
نقل کفر کفر نباشد. کس وجہ سے؟ وہ کہتے تھے کہ پہلے تو حضرت ابوبکر ہے، پھر حضرت عمر ہے، پھر عثمان ہے، ایسے ہی ہے. پھر چوتھے نمبر پہ مولا علی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ فاصلہ ہی نہیں ہے. اب میں اس پہ مختصر جواب آپ کو دیتا ہوں. ہماری اہل سنت کی کتب بھری پڑی ہیں، چاہے بیہقی کو پڑھ لے، الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ بخاری سے لے کے طبرانی تک. یہ بڑی معروف روایت بھی اور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، جس کو دعوت ذوالعشیرہ کہا جاتا ہے. وہ 3 روز جو چلی ہے، تو جو آخری دن حضور علیہ السلام کا خطبہ ہے وہ کیا ہے؟ جب مولا علی علیہ السلام کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی انہوں نے تصدیق کی، گواہی دی. اس کے بعد سارے مکہ کے سردار وڈیرے ادھر موجود ہیں، ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، ابو سفیان اینڈ کمپنی، سارے ادھر بیٹھے ہوئے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا ھذا علی وصی و خلیفتی. یہ مستند روایات. میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں آپ کو 150 کتابیں دیتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا یہ میرا بھائی علی میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے. یہ کب کہہ رہے ہیں؟ اس وقت فرما رہے ہیں حضور. نہ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت تھی، نہ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت تھی، نہ عثمان بن عفان کی خلافت تھی رضی اللہ عنہم. اس وقت تک تو ان تینوں نے بھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا. جب حضور فرما رہے ہیں کہ علی میرا خلیفہ بھی ہے اور میرا وصی بھی ہے. اور امام دیلمی مسند الفردوس میں جو روایت لے کے آخری دیتا ہوں، پھر اگلا سوال لیں گے. وہ کیا روایت ہے؟ جس حدیث کا نمبر ہے 5066 5066. امام دیلمی مسند الفردوس، اہل سنت کے سر کا تاج. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق کیا تو ان سے خطاب کیا. پہلا جملہ فرمایا آنا ربکم، میں تمہارا رب ہوں. یہ سوچیں کہ خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ انبیاء سے. ھذا محمد نبیکم، یہ محمد تمہارا نبی ہے، نبیوں کا بھی نبی. اور تیسرا جملہ ھذا علی امیرکم و مولاکم، یہ علی تمہارا امیر بھی ہے اور تمہارا مولا بھی ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ تب کی بات ہے جو میں کہا کرتا ہوں جب نہ تب تھا نہ کب تھا. اگر تو یہ گستاخی ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں اویس بھائی آپ سے. آقا علیہ السلام سوالات راؤنڈ اباؤٹ کم و بیش انبیاء میں کون سا نمبر ہے حضور کا؟ آمد میں آخری نبی ہیں. آخری. کیا آپ کا عقیدہ ہے کہ تخلیق میں بھی حضور آخری ہیں؟ نہیں، اول. یہ پوری سیاستہ بھری پڑی ہے. انبار لگا دوں گا ادھر میں کتب اہل سنت کے. جب یہ حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں، تو حضور علیہ السلام فرمایا کب سے؟ کنت نبی و آدم بین الروح والجسد. واہ واہ. ابھی آدم علیہ السلام کی باڈی نہیں بنی تھی، روح نہیں بنی تھی، ان کی تخلیق کے لیے مٹی بھی نہیں گوندی گئی تھی، میں تب سے نبی تھا. تو اس کا مطلب جو حضور کو اقبال نے کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. اس کا مطلب جو حضور کو پہلا نبی مانتے ہیں وہ تو 1.25 لاکھ انبیاء کو گالیاں دیتے ہوں گے. بھئی حضور علیہ السلام جو ظاہر میں تشریف لائے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے. تو آپ تو 1.25 لاکھ انبیاء کے پھر گستاخ ہو کے ان کو گالیاں دینے والے ہوں گے. آپ کہیں گے ادھر صاحب نہیں ان کو کیوں گالیاں میں نے دینی ہے؟ وہ تو تخلیق میں پہلے ہیں، ظاہراً زمانے میں آنے میں آخری ہیں، تو گالیاں کہاں سے آ گئی؟ تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہی ایک آخری بات، یہی فارمولہ آپ ادھر لے آئیں کہ یہ ظاہر جو خلافت ہے نا، ظاہری خلافت، یہ ظاہری خلافت میں مولا علی علیہ السلام چوتھے نمبر پہ آئے ہیں. جو حقیقی خلافت ہے، جو اصلی خلافت ہے، وہ حضور اور علی علیہ السلام کے درمیان کوئی مائی کا لال مجھے فاصلہ تو ثابت کر کے دکھائے. اور یہ سنیت بتا رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا. علامہ صاحب آپ نے گفتگو سماعت فرمائی. بہت سے لوگوں کے لیے اس میں تشنگی ہوگی، یعنی یہ سمجھنا کہ اس میں آپ سے اتفاق فرما رہے ہیں کہ فاصلہ کوئی نہیں ہے، مگر ظاہر کا یا حقیقت کا یا ظاہر کا اور باطن کا فرق ہے. آپ اسے کیسا لیتے ہیں؟ کیا اہل تشیع کے درمیان اصحاب رسول خاص طور سے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق، ان کا احترام ویسے ہی ہے ایز اے خلیفہ؟ دیکھیے، ہم اس اصلی عنوان پر اگر بات کریں کہ مولا علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں اگر بہت بات سمجھنے کی ہے کہ خلافت کے جہاں معنی جانشینی کے ہیں، وہاں خلافت کے معنی نمائندگی کے ہیں، سفارت کے ہیں. اور جگہ پر بیٹھنے والے کو ہی خلیفہ نہیں کہا جاتا، ورنہ حضرت آدم کو اللہ نے اپنا خلیفہ جو زمین پر بنایا، تو اللہ کی تو جگہ زمین نہیں ہے، اللہ زمین پر نہیں ہے. ہاں اللہ زمین پر بھی ہے، یعنی اللہ کہاں نہیں ہے. تو خلیفہ بے معنی جانشین نہیں ہے، نمائندہ ہے. یعنی میری تمام تر ذمہ داریاں یہ میرا نمائندہ انجام دے گا، میں اس کو اپنا سفیر بنا رہا ہوں، نمائندہ بنا رہا ہوں. اس معنی میں ہم اگر خلافت کی بات کو لیتے ہیں تو یعنی ہم ایک اور دریچہ کھول رہے ہیں
جو گفتگو حضرت علامہ نے یاسین قادری صاحب نے، میں ان کا ممنون ہوں جنہوں نے الفاظ میرے لیے کہے، میں اس کے قابل نہیں ہوں، یہ خود بہت ہی محقق ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں، سمجھتا ہوں ان کو۔ جب ہم کبھی سنتے ہیں تو ایمان کو جلا ملتی ہے، عقیدے میں اور بالیدگی آتی ہے، اور ایک محقق کو جس انداز سے ہونا چاہیے بے معنی تمام علامہ یاسین قادری اس پہ پورا اترتے ہیں۔ خلافت کے یہ معنی جو ہیں نمائندگی اور سفارت کے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے کہ مولا کائنات نبی مکرم کے نمائندہ ہیں۔ بعد از نبی اگر کوئی وجود ہے جو نبی کی تمام تر صفات کا سوائے نبوت کے، کیونکہ الا لا نبی آبادی صرف ایک چیز کو استثناء کیا ہے نبی نے، حضرت موسیٰ اور ہارون میں جو نسبت ہے وہ ساری میری اور علی کے اندر ہیں، الا لا نبی آبادی، یا لا نبوت آبادی بھی آیا ہے۔ تو اس کو اگر آپ ہم ہٹا لیں، اور ہم خاتمیت کے قائل ہیں کہ کافۃ للناس بھی ہیں اور رحمۃ للعالمین بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں، تو وہ جو خاتمیت کا عنوان اور نبوت کا عنوان ہٹا کر جتنے کمالات مولا نبی میں ہیں وہ سارے کمالات مولا علی میں ہیں، تو اور خلافت کسے کہتے ہیں، اور جانشینی کسے کہتے ہیں، اور سفارت کسے کہتے ہیں، اور نمائندگی کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے، کیا نبی نے جب مدینہ میں ریاست نہیں بنائی تھی، یا آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، کیا اس وقت نبی نہیں تھے؟ نبی تھے، جیسے ابھی ہم نے استفادہ کیا۔ تو مولا علی نبی کے علم میں آپ کے نمائندے ہیں، آپ کی کرامتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی سخاوتوں میں نمائندے ہیں، آپ کی شجاعت میں نمائندے ہیں، آپ کے علم میں نمائندے ہیں، آپ کی عصمت میں نمائندے ہیں۔ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ تین شخصیات جو مولا علی سے خلافت اور حکومت کے ادوار کے اندر شخصیات گزری، آپ وہی نہیں، آپ پوری امت میں، پوری کائنات میں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ بعد از نبی اگر کوئی بڑا وجود ہے تو مولا علی کا وجود ہے۔ تو اس معنی میں جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسی معنی میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اور خلافت بے معنی حقیقی میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کرسی نہیں ملی تو کیا مطلب ہے کہ خلیفہ نہیں ہوگا، وہ نبی کے جانشین نہیں ہوگا۔ کرسی ملے گی تو یعنی کرسی کی بنیاد پر، اچھا پھر جس انداز سے کیا 6 مہینے تک مولا کائنات نے، جو سب کہتے ہیں، ہم تو اس سے زیادہ بات کرتے ہیں، بالا بات کرتے ہیں کہ نہیں 6 مہینے نہیں، آخر تک نہیں ہوا بیعت کا سلسلہ، لیکن چلیں آپ 6 مہینے نہیں، آپ 2 دن تاخیر میں، نیک کام تھا، اچھا کام تھا، صحیح کام تھا، کرنے کا کام تھا، تو 6 مہینے کیوں تاخیر ہو گئی؟ اور پھر جس انداز سے حضرت نے اپنے گھر خلیفہ اول کو بلایا اور پھر شکوہ کا اظہار کیا کہ کیا کیا ہے، یہ سارے رویے بتا رہے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ہر اعتبار سے نبی، کیونکہ دیکھیے اعلیٰ کو، افضل کو، اشرف کو، عرفا کو، یعنی یہ کہہ لیجئے کہ آپ اولا کو اگر غیر اولا کی اطاعت کرنی ہے تو یہ خلاف عقل ہے، خلاف منطق ہے، خلاف قرآن و حدیث ہے۔ یعنی جو زیادہ جاننے والا ہو وہ کم جاننے والے کی اطاعت میں آ جائے تو یہ خلاف قرآن و خلاف عقل و خلاف حدیث ہے، طے شدہ ہے۔ یعنی بڑا ڈبل پی ایچ ڈی ہے، وہ ایک پی ایچ ڈی کی اطاعت نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ ہم یہاں تک دل رکھنے کو آ جاتے ہیں، جبکہ ہم اس سے ہٹ کر بھی ویسے کرتے ہیں، لیکن ہم دل رکھنے کو یہاں تک بھی بات کر لیتے ہیں کہ جو زیادہ بڑا ہے اس کو اطاعت نہیں کرنی اپنے سے کم علم میں اور مقام میں، تو قاعدہ یہ ہے کہ اس کو اطاعت کرنی، اور ایسا کیا۔ یعنی اگر ہم اس موضوع پہ چلے جائیں کہ خلفائے ثلاثہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، ائمہ اہل سنت یا اکابرین اہل سنت، یہ جب مولا علی کے فضائل کے باب میں آتے ہیں تو بہت روشن ہے ان کا۔ وہ یہ کہاں سے بات آ گئی ہے جو اس وقت کی جا رہی ہے کہ یہ خلیفۃ بلا فصل کہتے ہیں تو جی یہ تبرہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ مثال ان کے خلاف توہین کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ آپ نے سوچ لیا، ہماری کوئی ایسی نیت نہیں ہوتی۔ ہم مقامات علمی، مقامات عرفانی، مقامات معنوی، مقامات روحانی کی بنیاد پر ہم مولا کائنات کی اولویت کے قائل ہیں۔ یہ ہمارا مختصر سا عقیدے کا خلاصہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہترین، شکریہ علامہ یاسین قادری صاحب۔ آپ نے جو مقدمہ رکھا یہ میں اپنی تحقیق سے پیش کر رہا ہوں، یعنی اہل سنت میں ہو سکتا ہے تفضیلی سنی اس عقیدے کے قائل ہوں، مگر اہل سنت تو افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مانتی ہے، تو ان کے سامنے آپ یہ مقدمہ کیوں نہیں رکھتے؟ اور یہ جو دلائل آپ کے پاس ہیں میرے خیال ہے وہی سنی کتب ان کے پاس ہیں، ایک چیز۔ دوسرا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بلا فصل مانتے ہیں تو کیا آپ تشیع حضرات کے اس کلمے کے قائل ہیں جو وہ پڑھتے ہیں؟ یعنی آپ وہی کلمہ پڑھیں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ
جو آپ نے اہل سنت کے حوالے سے کہا کہ اس میں بعد از انبیاء افضل البشر حضرت ابوبکر صدیق ہے، تو اس میں اجماع نہیں ہے، یہ صحابہ میں بھی اجماع نہیں ہے اور امت میں بھی نہیں ہے۔ اکثر کہتے ہیں لوگ جی امت میں اجماع ہے، اور صحابہ میں بھی اجماع نہیں تھا، صحابہ کے اندر بھی یہ ظنی مسئلہ تھا۔ میں کتب اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، یعنی جو مکتب تشیع ہے اس کی بات نہیں کر رہا، ان کے کیا افضلیت کے منابع ہیں یا وہ اس کو کس پوائنٹ آف ویو سے لیتے ہیں، میں صرف اہل سنت کی بات کر رہا ہوں کہ بے شمار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں۔ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ہر صحابی عادل ہے، کسی ایک کی بھی بندہ اطاعت کر لے یا اتباع کر لے تو بندہ حق کو پا لیتا ہے، تو یہ بے شمار صحابہ ہیں، ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ مثلاً جہاں آپ بات کرتے ہیں مثال بھی دے دیں کون؟ دیتا ہوں نا، جہاں آپ کہتے ہیں اہل سنت و جماعہ، تو اہل سنت یعنی حضور علیہ السلام کی سنت والے اور حضور کی جماعت کی سنت والے، ان کو فالو کر رہے ہیں۔ نیچے آج کل کے جو مولوی صاحب ہیں ان کی بات نہیں، اوپر حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہیں، امام محمد بن حنبل لے کے آئے ہیں، امام طبرانی لے کے آئے ہیں، پھر امام ابن اسیر لے کے آئے ہیں، سینکڑوں حوالے ہیں اس کے اوپر۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، تمام اصحاب میں، بالکل تمام۔ اس کے علاوہ عمار ابن یاسر افضلیت کے قائل تھے، حذیفہ بن یمان ہوں، حضرت مقداد ہوں، حضرت سلمان ہوں، حضرت بلال ہوں، اس کے علاوہ دیگر بھی زید بن ارقم ہوں، ابو سعید خدری ہوں رضی اللہ عنہم، یہ وہ صحابہ کرام ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ الگ بات ہے کہ مولوی صاحب کو یہ صحابہ نظر نہیں آتے، یہ مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ امہات المومنین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پاک سیدہ کی افضلیت کی قائل ہیں۔ بڑا نام ہے، دیکھیں نا، ماں ہے اہل سنت میں، ان کا کیا مقام مرتبہ ہے، تو وہ اپنے ابا جان کی قائل نہیں تھی افضلیت کی، وہ پاک سیدہ کی فرماتی ما رأیت احد افضل من فاطمہ غیر بہا، ایبسلوٹ بات کر رہی ہیں، مطلق کہتی میں نے کائنات میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بابا کے بعد کوئی فاطمہ الزہرا سے افضل اور اعلیٰ کوئی شخص دیکھا ہی نہیں، کوئی شخصیت دیکھی نہیں۔ اور امام طبرانی اس کو لے کے بے شمار حوالہ جات ہیں، ریفرنسز ہیں، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک اور بات، جب آپ کسی کو افضل کہتے ہیں، میں نے ایک پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ یہ ہمارے ہاں یہ جو ایک لے آئے ہیں نا کہ فضائل سے بندہ افضل نہیں ہوتا، فضائل سے ہی بندہ افضل ہوتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے انبیاء کو بعض پر فضل دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جزوی فضیلت، آپ کہتے ہیں کہ کلی فضیلت۔ اگر جزوی فضیلت کو بھی لیا جائے، جزوی فضیلت کو بھی لیا جائے تو جزوی فضیلت میں تو ہر ایک صحابی جو ہے اس کی الگ الگ فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں، اور اس میں ہر کوئی آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ میں نے جب آپ کو مثال بھی دی تھی کہ بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس، لیکن کلی افضلیت یہ ہوگی، ایک تو کل کہتے ہیں ٹوٹل کو، ٹوٹیلٹی یعنی کل، یعنی فضائل کو جمع کرنا۔ جب جمع کریں گے، جیسے کہ اس کا مادہ ہے فضل، افضل کا مادہ فضل، جیسے علم ہے عین لام اور میم، یہ مادہ ہے، یہ مادہ آپ کو جہاں نظر آئے گا، یعنی عین لام اور میم سے بنا معلم، تو مادہ آیا کہ نہیں، وہ معنی جاننا، نالج، تو معلم وہی ہوگا جس کے پاس وہ عین لام اور میم علم ہوگا۔ اسی سے آیا متعلم، عین لام اور میم مادہ، علم گین کرنے والا۔ اسی سے آیا عالم، عین لام اور میم وہی مادہ ہے، معنی وہی دے رہا ہے، علم جاننے والا۔ علامہ، علم جاننے والا۔ معلوم، مادہ وہی، اس میں عین لام اور میم، معلوم کا کیا مطلب ہے، جاننا، نالج۔ اسی طرح صلاۃ جو ہے ہم کہتے ہیں، اس کا معنی ہے صاد لام اور یا، یہ صلاۃ آپ کو جہاں تسلا نارن حامیہ، قرآن کہتا ہے تسلا، یعنی کہ وہ صاد لام اور یا ہے، یعنی قریب کرنا۔ آپ جب یہ ریس ہوتی ہے گھوڑوں کی، تو جو گھوڑا پہلے والے کے ساتھ جڑا ہو نا، اس کے قریب وہ ایسے فاصلہ نہ ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلی، یعنی مادہ آ گیا صاد لام اور یا، قریب کرنا۔ اسی طرح یہ جو افضل ہے، اس کا مادہ ہے فضل۔ اب افضل وہی ہو سکتا ہے جس کے پاس وہ فضل ہو۔ آپ قرآن مجید، فرقان حمید کا مطالعہ کریں، 114 آیات ہیں جس میں اللہ رب العزت نے فضل کی بات کی۔ کہیں وہ جو تخت آیا تھا، اسد برخیہ لے کے آیا تھا سلیمان کے دربار میں، تو اللہ کہتا ہے ہائے ہائے، یہ اس کا مطلب ہے جو یہ تخت لے کے آئے یہ فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے کہ تم غریب تھے، غربا تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، میں نے تمہیں کھانا دیا، یہ میرا فضل ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے تم کمزور تھے،
کفار کے مقابلے میں نے تمہیں فتح دی، طاقت دی، میرا فضل ہے. تو اس کا مطلب ہے جب فضائل کو جمع کریں گے وہ سب سے زیادہ جس کے پاس وہ فضائل آ جائیں گے وہ بنے گا افضل. میں 200 احادیث اسی وقت پڑھ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بعد از نبی جس کے پاس اتنے فضائل ہوں جو مولا علی علیہ السلام کے پاس فضائل. اہل سنت عقائد. ہاں، امام احمد بن حنبل کا یہ عقیدہ، امام بہقی کا یہ عقیدہ، امام نسائی کا یہ عقیدہ، بلکہ اس کے اوپر اجماع ہے. اور فضائل کے باب میں ضعیف روایت بھی لی جائے گی. اتنی بڑی علمی شخصیت بیٹھی ہوئی، اس میں شیعہ سنی میں بھی اختلاف نہیں ہے کہ فضائل کے باب میں ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہے جس میں کوئی شرک یا اس طرح توحید پہ حملہ نہ ہو، اس کو قبول کیا جائے گا. تو اس کا مطلب جب سب سے زیادہ فضائل مولا علی علیہ السلام کے پاس ہیں تو افضل بھی تو وہی ہوگا نا. پہلا مومن دیکھنا ہو علی، پہلا نمازی دیکھنا ہو علی، مجاہد دیکھنا ہو علی، سخی دیکھنا ہو علی، زاہد دیکھنا ہو علی، عابد دیکھنا ہو علی، متقی دیکھنا ہو علی. میں فضائل نہیں پڑھنے لگا، پریشان نہ ہو، وہ ٹائم نہیں مجھے پتہ ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سب سے زیادہ فضائل مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے تو افضل ہی وہ ہوگا جس کے پاس فضائل ہوں گے. جب آپ کسی کے فضائل نہیں پڑھیں گے، کوئی دنیا کا علامہ میرے سامنے لے آئیں، میں نے اس کو فضائل نہیں پڑھنے دینے، مجھے ثابت کر کے دے کہ کس طرح ابوبکر صدیق افضل ہے. فضائل نہیں میں نے پڑھنے دینے، وہ جب بھی پڑھیں گے فضائل پڑھیں گے اور فضائل پڑھ کے کہیں گے بھائی یہ تو کیسے ہو سکتا ہے. تو کلی فضیلت بھی یہی ہے کہ جس کے پاس سب سے زیادہ. دوسرا کہتے ہیں نہیں کلی فضیلت وہ ہوتی ہے، آخری بات، کلی فضیلت وہ ہوتی ہے ایسی منفرد کسی کے پاس فضیلت ہو جو پورے صحابہ کی جماعت میں کسی کے پاس نہ ہو. چلو اس طرف آ جاؤ، اگر اس کو بھی آپ کہتے ہیں تو یہ بھی مانتے ہیں. تو غدیر کے موقع پہ جو اعلان کیا تھا حضور علیہ السلام نے تو سارے صحابہ حضور اور مولا علی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے کھڑے نہیں تھے، اتنا بلند ممبر تھا. تو یہ فضیلت ہے کسی کے پاس کہ پوری کائنات کے اوپر فرمایا من کنتو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ سب سے زیادہ نہیں. پھر پہلے مومن علی، پہلے نمازی علی. میں روایتیں نہیں پڑھ رہا، وقت بچا رہا ہوں. تو یہ کلی افضلیت نہیں ہے. پھر حضور علیہ السلام کا حسب اور نسب مولا علی علیہ السلام کے پاس ہے. پھر حضور علیہ السلام جس نور سے بنے علی اس نور سے بنے. پھر حضور علیہ السلام نے کہا کہ علی میری روح ہے، علی میرا گوشت ہے، علی میری جان ہے، اور یہ قرآن نے بھی کہہ دیا. یعنی اتنی فضیلتیں جو مولا علی علیہ السلام کو ملی ہیں، مجھے بتائیں اگر اس سے بندہ افضل نہیں ہوتا تو پھر افضل کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ کی اللہ صاحب شاید کہتے ہیں کہ حکومت بہت بڑی فضیلت ہے، وہ کیونکہ نہیں تھی اس وجہ سے حاکم کی حیثیت سے، یہ بھی تو فضیلت ہے. اب دیکھیں نا ہمارے امام نصفی فرماتے ہیں کہ کسی کا بادشاہ بن جانا، کسی کا خلیفہ بن جانا، یہ ہرگز یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا بادشاہ بننا تمام رعایا کے اوپر اس کی افضلیت ہے. بلکہ جو حضرت ابوبکر صدیق نے پہلا خطبہ ہی دیا جو بخاری میں موجود ہے، وہ پہلا جملہ ہی کہہ رہے ہیں لوگوں میں تم سے افضل نہیں ہوں. پہلا جملہ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگلی بات ہے کہ یہ جو طالوت بادشاہ تھا اس کی حکومت کے اندر رہے حضرت داؤد علیہ السلام، اس کے انڈر اس کے کام کرتے تھے، اس کی پرابلمز کو سالو کرتے تھے. داؤد علیہ السلام صاحب زبور رسول، تو کدھر گیا فتویٰ؟ اور کہو کہ وہی وہ طالوت جو تھا داؤد علیہ السلام سے افضل تھا، کوئی بادشاہ وہ تھا. تو لہٰذا جو یہاں تک لکھا گیا ہماری کتابوں میں، اب میں کیا آپ کو بتاؤں کیسے حالات ہیں، یہ کیسا دستور زبان بندی ہے تیری دنیا میں. یہاں تو حق کہنے کو ترستی ہے زبان میری. بات یہ ہے کہ افضلیت کے جو منابع ہوتے ہیں، افضلیت کی جو شرائط ہیں، جو واجبات ہیں، جو اس کی کنڈیشنز ہیں، اس میں حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے.